جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. آپ سب واقف ہیں ان سے، کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اور کافی عرصے کے بعد وہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر. تھینک یو عائشہ فار دا ٹائم. اور آج تو بہت سے موضوعات، ایران کی جنگ تو ہے سو ہے، اس پہ صدر ٹرمپ کی نئی کلا بازیاں جو ہیں، جہاں پہ پہلے انہوں نے کہا وہ حملہ کر دیں گے، پھر انہوں نے کہا نہیں، مجھے قطر کے ریکویسٹ کے اوپر میں اس کو موخر کر رہا ہوں، جو میں نے حملہ کرنا تھا بڑا شدید قسم کا. اور یہی اب سننے میں آ رہا ہے کہ مذاکرات یا بات چیت بیک چینل پہ اس وقت جاری ہے. نیوکلیئر والے معاملے پہ ہی کوئی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں امریکی بھی، کہ کوئی ایران مان جائے، اور جس سے کہ امریکہ یہ دکھا سکے کہ جی دیکھو ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ جنگ آگے بند ہو جائے. لیکن ایرانی سائیڈ ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی، اس میں جو ہارڈ لائنرز ہے وہ اتنی جلدی نہیں جنگ بندی چاہتے. تو ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ چونکہ ہم اور آپ اور میں، ہم اس کے اوپر کافی ٹریک کرتے ہیں انڈیا پاکستان تعلقات، اور اگر کوئی پوٹینشل اوپننگ کھلتی ہے تو آر ایس ایس کے چیف کی انڈیا کی سٹیٹمنٹ، اور پھر ہمارے فورن آفس کا بھی ایک کوشش سا ویلکم والا جواب، اور بھی جو آوازیں انڈیا سے اب آ رہی ہیں جہاں پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور سول سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے. کتنا اس میں امید افزا بات ہے، کتنا اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کی بجائے کوئی ڈائیلاگ کی طرف لے کر جائے دونوں ممالک کو. اور اف سو تو دونوں کنٹریز کو کیا کیا کرنا ہوگا کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے، تاکہ کوئی رستہ نکل آئے مذاکرات کا. اور فائنلی ہم یہ بھی بات کریں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ دوبارہ سے جو سائفر لکھا تھا پاکستان کے ایمبیسڈر نے، اسد مجید صاحب نے، وہ پھر اب اس کی مبینہ طور پہ کاپی جو ہے اس کی فیسیملی جو ہے وہ چھاپ دی گئی ہے ایک امریکی ویب سائٹ پر، نیوز ویب سائٹ پر. اور پھر سے وہی سوالات اور دوبارہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جی امریکہ نے نکالا ہے یا جنرل باجوہ نے نکالا ہے عمران خان کو. اور تو ذرا یہ بھی جانیں گے کہ اس کی ٹائمنگ کیوں ہے، اگر اس میں کوئی امپورٹنس ہے، اور اس کو کس نے وہ لیک کیا ہے اگر کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی کیا اس میں رائے ہے کہ کیا واقعی امریکی سازش نے عمران خان کو باہر نکال دیا اقتدار سے؟ جی عائشہ، لیٹس بگن ود ایران. جناب، آ، دیکھیں، ایران کی اور امریکہ کی جو اس وقت گفتگو چل رہی ہے، اس میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جتنی، جسے کہتے ہیں نا، تڑیاں لگائیں. بات یہ ہے کہ دو رخ ہیں تصویر کے اس وقت. ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود جنگ میں پڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ ایک ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جنگ یا انکریزنگ وائلنس سے کوئی افیکٹ تو ہوتا نہیں ہے. مطلب یہ کہ پہلے کوئی 45 لیڈر جو تھے ایران کے وہ مار دیے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی پش بیک نہیں ہوا. مزید اگر مار دیں گے پھر بھی کوئی نہیں ہے بہتری کی امید. لیکن یہ جو پریشر، اسے پریشر ٹیکٹکس کہتے ہیں کہ بھئی میں حملہ کر دوں گا، بندے کے بچے بن جاؤ. اچھا، نیوکلیئر از ون ایشو، بٹ دا مور امپورٹنٹ جو ایشو ہے نا جی، جس کی وجہ سے ورلڈ اکانومی بھی افیکٹ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں، آپ اس گفتگو میں لے کے آئیں، اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. یہ جو ابھی چائنا گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، اب اس میں میں سمجھتی ہوں 2-3 باتیں ایران کے حوالے سے جو نکلی. ایک تو یہ کہ شی جن پنگ نے کہا کہ وہ ایران کو کوئی ویپنز نہیں بھیجیں گے، اور انہوں نے بھی ایگری کیا کہ ہرمز کو کھلنا چاہیے، اور ہرمز جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے، چاہے امریکہ کرے چاہے ایران کرے، نہیں ہونا چاہیے. چائنا افیکٹ ہوتا ہے نیچرلی. سو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں بڑی آوازیں تھیں کہ جی وہ ہو کیسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فیل ہو گئے، یہ ہے وہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دورہ چائنا کا دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے، چائنا اور امریکہ کے پرسپیکٹو سے اچھا ہوا.
کامیاب ہوا ان کے لیے. ہماری بات یہاں نہیں ہو رہی. اچھا اب یہ ہے کہ ود دس کانفیڈینس کہ بھئی دنیا ایگری نہیں کر رہی لیکن دنیا چاہ نہیں رہی ایران کو خود اس میں کود کے ایران کو پش بیک نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ چائنا خود کمٹ نہیں کر رہا گلف بھی نہیں کمٹ کر رہا. اس وقت گلف جو ہے وہ وائلنس سے بھی ڈرا ہوا ہے کیونکہ جو ایرانین اسٹریٹجی ہے ایک طریقے سے کام آئی ہے ایران کے پرسپیکٹو سے جی کہ جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو ایران نے جہاں جہاں ان کے بیسز ہیں اپنے ہمسائے ممالک پہ کیا جس کی وجہ سے ان پہ پریشر بلڈ ہوتا ہے. تو اس کے لیے اور جو جو ریجن کی خطے کی جنگ ہے اس میں خطے کا ظاہر ہے بہت زیادہ نقصان ہے. جی جی اس لیے بالکل. وہ نہیں چاہتے اس لیے قطر نے اور ممالک نے کہا کہ بھئی یہ جنگ ونگ مہربانی کریں نہ کریں بات کانسٹنٹلی ہونی چاہیے. دو ایشوز ہیں مین دیکھیں اس وقت بلکہ تین ایشوز ہیں جن پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ایک تو ہے نیوکلیر ٹاپ پہ امریکہ کے لیے دوسرا ہے ہرمز جو کہ امریکہ اور دنیا کے لیے تیسرا ہے لیبنان. جی جی لیبنان میں بھی کوئی جنگ بندی جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور چوتھا ان ساروں سے ریلیٹڈ ہے امریکن سینکشنز آن ایران. درست. تو گفتگو ہو رہی ہے لیکن کہیں گفتگو پہنچے گی اس وقت جو میں سمجھتی ہوں کہ جو اونلی تھنگ وچ از ہیپننگ اس کے ایک سیز فائر ہے کہ چل رہا ہے. سو شک کا کانسٹنٹلی رہے گا کہ اچھا جنگ شروع ہوتی ہے نہیں ہوتی ہرمز کب کھلتا ہے لیکن افیکٹولی دونوں کی طرف سے کوئی ایسے سگنل نہیں ہے کہ اپنی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے دونوں اس سے یا ایران یا امریکہ اس سے کرے گا. میں نے آپ کے پہلے جو پروگرامز آپ سے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ جب صلح صفائی ہوتی ہے تو دونوں کرتے ہیں جب سیز فائر ہو دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں میں سے ایک بالکل چت ہو جائے اور گفتگو پھر ہو پھر یہ کہیں کہ اچھا بھئی یہ تو ہار گیا چلو ہم یہ مان لیتے ہیں. دوسری سچویشن یہ ہے کہ جب دونوں فریق سمجھتے ہیں کہ ہم نے گین کیا ہے یا ہم ہارے نہیں ہیں تو دونوں پھر کرتے ہیں ون ون کے اس میں کہ بھئی اچھا چلو اگر ختم کرنا ہے تو اتنا اس کو دے دو اتنا اس کو دے دو. یہ والی سچویشن ہے جس میں دونوں کانفیڈنٹ ہیں اپنی سروائیول کے معاملے میں اپنی کیپیسٹی کے معاملے میں اور یہ ون لوز کے پیراڈائم میں ہے کہ اچھا ایسا لگے کہ میں جیتا ہوں یہ ہارا ہے. اب اس تھنکنگ کے ساتھ تو پھر نیگوسیشنز بڑی طول پکڑ جائیں گی نا جی. اور پکڑ رہی ہیں اور کوئی نتیجہ ابھی سامنے آ نہیں رہا. آلریڈی جی وہ آگے چلی جا رہی ہیں اور ان کا کوئی جیسے کہنا چاہیے اور امکان بھی نہیں ہے کہ کوئی ہو نتیجہ. تو آپ کیا سمجھتی کہ ایران کی لیکن ایران بھی تو عائشہ کوئی ان لمیٹڈ اس کے پاس کیپیسٹی تو نہیں ہے نا جنگ جو ہے وہ کرنے کی. الٹیمیٹلی وہ بھی تو چاہے گا نا کہ کہیں نہ کوئی معاملہ سیٹل ہو جائے. لیکن دیکھیں وہی ہے نا جی جب ہوں ڈومیسٹک پالیٹکس آپ کی ڈرائیو کر رہی ہو ہوں تو آپ نے اپنی سپورٹ بیس کو دکھانا ہے نا. اور رائٹ. میں سمجھتی ہوں کہ پریشرز تو آ رہے ہیں نا جیسے ابھی پاکستان نے کوئی 8,000 ٹروپس جو ہیں وہ موو کیے ہیں سعودی عربیہ کو آدھا اسکواڈن موو کیا ہے. H-29 میزائل سسٹم جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی سعودی عربیہ لے گئے ہیں. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک مہینے سے ہو رہا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک مہینہ پہلے رائٹرز کی خبر تھی. سو یعنی کہ 8,000 ٹروپس ہوتے ہیں کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہوتا لیکن اس کی موومنٹ میں ٹائم لگتا ہے. تو سوال یہ کہ ایک دم یہ فلیش دوبارہ سے خبر کیوں کی گئی ہوئی. میں سمجھتی ہوں اگین یہ ایک پریشر ہے ایران پہ اسرٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو تم کرو گے اگر سعودی عربیہ پہ کرو گے تو ریئیکشن ہوگا ریٹیلیشن ہوگی کانفلکٹ بڑھے گا تمہارے لیے اور اس میں
آپ کا ایک ہمسایا پاکستان، دوسرا ہمسایا سعودی عربیہ اور سگنیفیکنٹ مڈل ایسٹ کی کنٹری، یہ اکٹھے ہیں اور جنگ میں شامل ہونے کا یہ ہے خطرہ ہے کہ یہ بھی جنگ میں شامل ہو جائیں. سو بی کیئرفل کہ بھئی تم کس طرح سے کانفلکٹ کو اپروچ کرتے ہو اگر فرض کریں ریئیکشن ہوتا ہے. تو دوسری ایک امپورٹنٹ بات رضا میں بتاؤں کہ اس وقت ایک تو فریق امریکہ ہے، دوسرا اسرائیل ہے جس کی پارٹنرشپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ ہے. اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس بالکل نہیں چاہتا کہ اکوموڈیٹ ہو ایرانین رجیم، وہ اس کا کلا کما ہی چاہتا ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا کچھ بھی مطلب یہ کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹل کوئی چیز ہو سکتی ہے، خطرے بہت ہیں اور اس میں کانفلکٹ جو ہے وہ بالکل بڑھ سکتا ہے. اور اس میں نیچرلی پاکستان کا موو کرنا یہ ایک ایران پہ ایک سگنلنگ ہے، ایک پریشر ہے کہ بھئی زیادہ بیٹھو سیریسلی گفتگو کرو. تو یہ ہو رہا ہے. جی عائشہ، یہ ہو رہا ہے اور یقیناً تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فائنلی چلتے چلتے کہ یہ امریکہ کے اندر بھی تو آپ کو پتا ہے اس وقت بڑی ایران وار کے حوالے سے انگزائٹی بڑھ گئی ہے، اکنامک انگزائٹی ان پرٹیکولر، اور ٹرمپ کے اوپر بھی بہت پریشر ہے سیاسی بھی، اور اس کے جو رفقائے کار ہیں وہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مڈ ٹرم ہار جائیں گے. اور اب تو یہی لگ رہا ہے، اب تو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ریپبلکنز کو مڈ ٹرم میں بہت جسے کہنا چاہیے نقصان اٹھانا پڑے گا. تو عائشہ اس میں کیا واٹ پریونٹس اس وقت امریکہ کو کہ اب کہ وہ بس جسے کہنا چاہیے ایک وے آؤٹ نکال لے اپنے لیے، ڈکلیئر تو کر دیتا ہے، تو کیا فیس سیونگ کے بغیر ہی ممکن ہے؟ دیکھیں جی، واٹ پریونٹس آپ کا سوال ہے نا امریکہ. ہوں واٹ ہوں پریونٹس امریکہ ہوں از ڈونلڈ ٹرمپ از پریزیڈنٹ آف امریکہ. رائٹ، نومبر میں الیکشنز ہیں نا. ہاں تو نومبر میں. نومبر سے پہلے تو ابھی بہت مہینے پڑے ہیں. اینڈ آئی ہوں ڈونٹ تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیئرز. ہوں ہوں وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس سارے کانفلکٹ میں سکسیسفل لگے کہ اس نے گین کیا ہے. نہ تو اس رائٹ. کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ اگلے الیکشن تو ٹرمپ صاحب نے نہیں لڑنے نا. ہاں جس اگلے تو نہیں جس نے جانا ہے. بھی جس نے بھی لڑنے ہیں وہ اپنا سنبھالے. ہاں وہ تو میرا نہیں خیال کہ انہیں زیادہ امریکہ کی یا ورلڈ اکانومی کی دیٹ وے ہاں، پریشانی ہے. بلکہ آپ کو پتا اس نے کہا، اس کے منہ سے بھی نکل گیا، اس نے کہا میں عام امریکیوں کی فائنینشیل سچویشن جو ہے اس کو ٹریک نہیں کرتا. پھر اس میں بڑا ہنگامہ ہوا، جے ڈی وینس نے ڈینائی کیا، تو بعد میں پھر وہ لوگوں نے ویڈیو چلا کے دکھائی کہ جہاں پہ ٹرمپ نے ایکچولی یہ کہہ رہا ہے. تو اینی وے بڑھتے ہیں ہم ذرا اپنے خطے کی طرف آتے ہیں. گلف کی بھی تھوڑی بات تو آپ نے کری دی اس پورے معاملے میں، اور ابھی تو ویسے وہ سعودی عربیہ میں پاکستان نے اپنے فوجی دستے بھیج دیے ہیں. ادھر یو اے ای میں مودی جی جا کر میرے خیال سے کوئی اسٹریٹجک ان کے ساتھ ان کا پیکٹ یا اگریمنٹ وہ بھی سائن ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی کلیئر جسے کہنا چاہیے وہاں پہ گلف میں بھی یہ وہ پولرائزیشن یا کیمپس جو ہیں وہ ابھر کے آئے. رضا ایک چیز میں کلیئر آپ کو کروں. میرا ہاں اپنا خیال یہ ہے کہ مودی جی مڈل ایسٹ میں کبھی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. اوکے اوکے. آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں ہاں بٹ انڈیا جو ہے اس کی جو نیڈس ہیں آئل اینڈ گیس کی، اور ابھی اس جنگ سے ریکور کرتے ہوئے یو اے ای کو ایک اچھا کلائنٹ چاہیے. ہاں سو ایک کانسٹنٹ جو ہے وہ فلو آف آئل اینڈ گیس وچ مینز ریسورسز یو کریکٹ اے ای کی مارکیٹ جو ہے ایک کریکٹ. ریلائبل مارکیٹ نمبر ون. دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں یہ ایک دوسرے سے ڈیفense ٹیکنالوجی میں کوآپریٹ کریں گے رائٹ. نیچرلی.
بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں یہاں اور آلریڈی دیکھیں سیدھی سی بات ہے جو انڈیا پروڈیوس کرتا ہے اس سے بہتر ویپنز تو یو اے ای کو بوتھ یو اے ای اور اسرائیل جو ہیں وہ سوری یو اے ای اور انڈیا دونوں اسرائیل سے آلریڈی لے رہے ہیں. اسرائیل امریکہ سے زیادہ لیتا تھا پرابلی ایک مارکیٹ ڈائیورٹ ہوگی ٹورڈز اسرائیل. تو یہ بینیفٹ ہے بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی پوائنٹ پہ دیکھیں آپ کو میں یاد کراتی چلوں کہ جب یمن والا معاملہ ہوا اور سعودی عربیہ اور پاکستان کے تھوڑے سے ریلیشنز کھٹائی میں پڑ گئے تو تب بھی سعودی عربیہ کے ساتھ بہت پینگیں بڑھائی تھیں نیو ڈیلی نے. لیکن اس وقت بھی ایک چیز بڑی کلیئر تھی بہت واضح تھی کہ انڈیا مڈل ایسٹ میں بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے اس پہ کوئی چیز کمٹ نہیں کرے گا. یہ بہت کمپلیکس ریجن ہے اس میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ اسے فائدہ ایکسٹریکٹ کیسے کیا جائے یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے لیکن اس میں اپنی فورسز کو کمٹ کرنا جو ہے وہ بہت ہی آئی مین اٹس اے پولیٹیکل جیو پولیٹیکل مارشی لینڈ. اس میں کوئی پھنسنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ انڈیا پھنسنا چاہے گا اس میں. ہاں میرا بھی میں اگری کرتا ہوں آپ سے. یہ بالکل فرق کیسز ہیں مگر وہ انڈیا کی وہ اکنامک سیکیورٹی کے لیے بھی اگر آپ اس کے ڈیٹیلز بھی دیکھیں تو وہ سارے اسی سے منسلک ہیں. لیکن بہرحال اسفیئرز آف انفلوئنس تو بن رہے نا عائشہ. مطلب یہ کہ یو اے ای اور سعودی جو آپس میں ان کی چپکلش ہے اور اس وقت کانفلکٹ ہے اس میں اب پاکستان جو جا کے تو سعودی عربیہ کے پتہ نہیں کتنے ابھی 8,000 فوجی انہوں نے بھیجے ہیں, جیٹس بھیجے ہیں, ڈرونز وہاں پہ جا کے تو اسٹیشن کیے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کو آپ کیسے ریڈ کرتی ہیں یہ جو پاکستان کی وہاں پہ فوجی دستے وغیرہ بھیجنا, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ دیکھیں از؟ جی دیکھیں ایک سگنلنگ ہے یو اے ای کے لیے بھی ایران کے لیے بھی ایک کمفرٹ کریٹ کرنا ہے سعودی عربیہ کے لیے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ سعودی عربیہ امیجیٹلی کوئی جنگ میں چھلانگ لگانے والا ہے ہاں بالکل نہیں. ایران کے ساتھ. جی صرف اچھا ہے ہمارے فوجی جائیں تنخواہیں لے کے آئیں ہاں تو نہیں لیکن پیسے آئی مین یاد رہے کہ $3 بلین ایک دیے ہیں پھر اس کے علاوہ بھی $2-3 بلین سعودی عربیہ نے دیے ہیں تو اب آپ نہ تو نہیں کر سکتے تھے نا. ہاں بالکل لیکن ایک کانسٹنٹ ایک انگیجمنٹ ہے دونوں ملکوں کی. میرا نہیں خیال کہ اسپیشلی ویزا بھی ایران کے کوئی جنگ شروع کرنے کے چکر میں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری کھچڑیاں پکی ہوئی ہیں نا مڈل ایسٹ میں. ہوتیز ہیں جو کہ سعودیہ کے خلاف ہیں. ہوتیز کے ساتھ سعودیہ بھی گفتگو کر رہا ہے لیکن جو ہے یو اے ای بھی کر رہا ہے ہوتیز کے ساتھ. یو اے ای اور اسرائیل دونوں ہوتیز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس ریجن میں کسی وقت بھی ٹیمپریچر اوپر نیچے جا سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈپلائمنٹ انٹرسٹنگ اس طرح ہے کہ دیکھیں جب یمن کی بات ہوئی تھی یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں جب 1991 میں مرزا اسلم بیگ آرمی چیف تھے اور انہوں نے گلف کرائسس شروع ہوا تھا تو پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم امریکی جنگ میں شامل نہیں ہوتے. نہیں ہوں گے بالکل. پھر سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے کمٹ کیا تھا لیکن جو ڈپلائمنٹ تھی ساری وہ حجاز میں تھی ہاں اوے فرام دا بارڈر جہاں کے عراق بارڈر جہاں کے ایکشن تھا. رائٹ. اچھا ہوتیز کے زمانے میں ہوتیز والا قصہ انیشلی انہوں نے کہا کہ جی نہیں پارلیمنٹ سے بھی کرا دیا لیکن پھر آپ کو یاد کراتی چلوں کہ پاکستان نیوی کی شپس بھی گئی تھیں. یہ لوگ ٹریننگ کے لیے بعد میں بھیجا تھا لیکن وار فرنٹ پہ یہ اپیرنٹلی انہوں نے کمٹ نہیں کیا تھا. اب جو ایگریمنٹ ہے وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ دفاع کرے گا دونوں ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انڈیا پاکستان کی اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں
کوئی سعودی ٹروپس آئیں گے ہمارے لیے لڑنے، لیکن ان کا جب کرائسس کوئی ہوگا، کوئی ایسا ایکٹ آف وائلنس ہوگا جس کی رسپونڈ کی ضرورت ہوگی، تو پھر سعودی عربیہ میں چاہے وہ یمن والا بارڈر ہو، ایران والا بارڈر ہو، پھر پاکستان کو ڈپلوائے کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کا جو ابھی تک پیریڈ ہے اس میں ٹریننگ وریننگ کے لیے ایئر فورس کے، نیوی کے، بٹ بلک جو تھا وہ آپ کا اس کا تھا آرمی کا۔ ان کے پاس ویپنز بہت ہیں، ان کے پاس F-15 وغیرہ فائٹر جیٹس، امریکن اکوپمنٹ وغیرہ سعودیہ کے پاس بہت ہے، ان کے ایئر فورس بھی اچھی ویل ٹرینڈ ہے، یہ نہیں ہے، بٹ جو ان کو شارٹیج تھی وہ ان کو انفینٹری کی ہے۔ تو بیسکلی آئی تھنک بلک میں انفینٹری، پھر مکس کچھ آرمرڈ آرٹلری کے بھی ڈال کے ابھی تو ایک بریگیڈ I'm assuming کہ یہ مڈ سائز بریگیڈ انہوں نے اگر 8,000 بھیجے ہیں تو بٹ مزید بھی جائیں گے، بٹ یہ ایک میجر سٹیپ ہے پاکستان نے لیا کہ آپ ہر قسم کا جو سعودی عربیہ کو خطرہ ہے اس میں پروٹیکشن کریں گے، وچ مینس کہ اب آپ صرف حجاز کی وہ سیکیورٹی تک آپ رکیں گے محدود نہیں، بلکہ جی، ہاں وہاں تک محدود نہیں۔ ہاں جی، بالکل بالکل، یہ تو بہت ہی وائڈ رینجنگ قسم کا پاکستان کا رول ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ اب لیٹس سی ہاؤ دیٹ گوز اینڈ کیا اس کے ہمیں فوائد، ابھی کچھ بلین ڈالرز کا تو آپ نے ذکر کیا، ریفائنری کی بھی بات ہو رہی ہے، کوئی اور انویسٹمنٹ کی بھی، اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ سعودیز کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو اچھا عائشہ، آ جاتے ہیں ذرا ساؤتھ ایشیا کی طرف، اور جہاں پہ انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ ہم پہلے ذرا یہ جو معاملہ ہے سائفر والا، اس کو ذرا ٹیکل تو کریں نا کوئکلی۔ میں آپ سے، ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے بڑے سال پہلے، جب یہ سارا چل رہا تھا ایشو، ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ عمران خان کے خلاف، اور عمران خان نے کہا کہ جی امریکی سازش ہو رہی ہے۔ پھر یہ یہی جو امریکی نیوز ویب سائٹ ہے، اس نے اس کے سائفر کے جو کانٹینٹس ہے اس کے اوپر سٹوری کی تھی، بڑی اس پہ ڈیبیٹ وغیرہ ہوئی۔ اب دوبارہ سے انہوں نے اس کا وہ جو ہوتا ہے فیسیملی، اس کا فرنٹ وہ چھاپ دیا ہے، اور کہا جی یہ بالکل اوتھینٹک سائفر ہے جو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر نے لکھا تھا۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یقیناً اس وقت بھی ہماری بات ہوئی تھی، آپ کو کیا آپ اس بات پہ کنونس ہو گئی ہیں کہ امریکہ نے کنسپائر کر کے، جیسے وہ اور ممالک میں رجیم چینج کرتا ہے، تو پاکستان میں بھی عمران خان کو نکلوایا، اور یا یہ ڈومیسٹک فیکٹرز جو پاکستان کے اندر جو پاور پلے ہوتا ہے سول ملٹری، اسی کے تحت یہ ہوا معاملہ؟ جی عائشہ۔ معذرت کے ساتھ سیریس جواب دینا چاہیے، لیکن مجھے ایک نا لطیفہ یاد آ گیا۔ بتائیے۔ تو وہ سنا قیامت آئی تو ہر ملک کی ایک ایک دیگ تھی جس پہ ٹھیک، دو دو تین تین فرشتے سونا لے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے تھے، جو نکلتا تھا مارتے تھے۔ ایک دیگ تھی جس پہ کوئی نہیں تھا، وہ ہاں پاکستان کی دیگ تھی۔ تو کسی نے پوچھا بھئی یہاں کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہاں، حفاظت پہ؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ جو نکلتا ہے اس کو پیچھے سے اندر والے ہی کھینچ لیتے ہیں۔ کھینچ لیتے ہیں۔ تو بالکل، یہ میں بڑا آپ مشہور ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کو کنسپائر کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ جب اندر فورسز موجود ہیں خود ہٹانے کے لیے، ہوں، تو جنرل باجوہ موجود تھے، اور جنرل باجوہ کی اور آرمی کی ایک چپکلش تھی عمران خان کے ساتھ۔ تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں جو سائفر ہے وہ اٹ میک سینس، کیونکہ سائفر میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ بھئی اس کو ہم نے ہٹانا ہے یا اس کو ہٹایا جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو چیز ایکسپریس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی اچھا آپ سے بات کریں گے، لیکن جب حالات چینج ہوں گے، اور اس وقت تو بالکل جو کھچڑی جو تھی پاکستان میں تو پک رہی تھی نا عمران خان کو نکالنے کی، جی، یعنی کہ تیاری جو اپوزیشن تھی وہ تیاری کر رہی تھی، ان کو باجوہ صاحب بالکل بھڑکا رہے تھے کہ ہاں، بھئی یہ جو ہے وہ
جائے گا نہیں اور 10 سال کے لیے اور تمہیں خطرہ ہے اور یہ کرو، نو کانفیڈنس. تو باجوہ صاحب نے زبردستی نو کانفیڈنس بھی کروایا تھا. سو مسئلہ یہ اچھا. تھا کہ عمران خان کے ساتھ، دیکھیں عمران خان کے ساتھ کسی کا بھی ڈائلاگ نہیں ہو رہا تھا. ہاں اصل بات تو یہ ہے نا. یہ نہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا تھا، نہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہو رہا تھا. بلکہ آپ کو یاد کراتی چلوں کہ وہ جو ملیشیا اور ٹرکی نے ایک کانفرنس کال کی تھی، پھر یہ وہاں بھی نہیں گئے، یہ کہہ کے کہ بھئی وہ سعودی عربیہ نے تڑی لگائی ہے تو میں نہیں جا سکتا. سو I mean he was a odd prime minister جو کہ جیو پولیٹیکلی بھی نائیو تھے اور یہ والی جو چیزیں ہیں ان کو نہیں آتی تھیں، ڈومیسٹک بھی. اچھا. ڈومیسٹک بھی. اور آپ کو یاد ہو کہ مودی کے ساتھ بھی ان کا سوشل میڈیا پہ جھگڑا ہوا تھا، ہاں ڈونلڈ بیکار ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوا تھا. بالکل. تو اس وجہ سے آئی تھنک امریکنز دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ گفتگو ہو نہیں پا رہی، تو جو چینج آئے گی. اینڈ the important thing is even if we agree کہ امریکہ اس کنسپریسی میں ہٹانے والی شامل نہیں تھا، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات تو ہے کہ even if they knew کہ بھئی کوئی چینج پاکستانی ملٹری لانے والی ہے، تو they didn't have an issue with it. جی بالکل. وہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے جو تھے عمران خان، ان کے ساتھ ان کی کوئی بن نہیں رہی تھی، کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی. بالکل جی 1 پیج ختم ہو چکا تھا اور وہ تو کوئی شک نہیں ہے. مگر آشا میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتاؤں کہ ویسے جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو کوشش کی تھی عمران کو بچانے کی. یہ ان کا مختلف لوگوں سے انہوں نے بات جو کی ہے، میں نے کہا میں یہ ریکارڈ پر لے آؤں. تو انہوں نے کہا کہ بہت باجوہ صاحب بہت قسم کے جھوٹ بولتے ہیں. اب اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کیا کیا، میں نے کہا وہ یہ بھی وہ اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں، فیس سیونگ. بالکل بالکل کیونکہ ظاہری بات ہے. کوئی وہ ظاہر اپنا ورژن دے رہے ہیں نا. جی 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 جی. بیٹھ کے کوئی ایسا مکالمہ کہیں ان سے ہوا نہیں ہے جس میں ایک کلیئرٹی کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی گفتگو کی جائے، پوائنٹ پوائنٹ بائی پوائنٹ ان سے پوچھا جائے، تھوڑا سا انہیں کنفرنٹ کیا جائے. تو ابھی تک وہ نہ ہی کوئی ایسے جسے کہتے ہیں نا پائے کے جرنلسٹ ہیں جن کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے کہ ہم کہیں کہ واہ جی واہ، اس نے تو بہت ٹکا کے ان سے سوال کیے. ہاں وہ تو خیر نہیں ہوئی، اس طرح کی تو کوئی بھی نہیں ہوتی. تو تو اچھا عائشہ، یہ تو بہرحال میرا بھی ذاتی یہ خیال ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے اندر جو حالات بن گئے ہوئے تھے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر وہ چاہتا بھی تھا کہ یہ گورنمنٹ ہٹے تو وہ تو آلریڈی اپوزیشن آرمی اور ISI مل کر پورا گینگ اپ کیا ہوا تھا. انہوں نے فروری سے سٹارٹ کر دیا ہوا تھا کام، اور اپریل میں جا کر انہوں نے جسے کہتے ہیں ان کو فارغ بھی کر دیا عمران خان کو. میں سمجھتی ہوں جی کہ چیز جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن پولیٹیشنز کی اپنے معاملات میں در اندازی بالکل پسند نہیں کرتی. اور یہ جس طرح جوڑ گئے تھے عمران خان فیض حمید کے ساتھ، جس سے ایک پوری کور اوپر کی جو تھی وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بن جائے گا آرمی چیف. اتنی پہلے دیکھیں، یہ جب آرمی چیف کی سلیکشن ہوتی ہے تو نارملی مہینہ 2 مہینے پہلے، ویسے تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے سے ہر کوئی جو پاسبل کنٹینڈر ہوتا ہے وہ اپنی لابنگ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ مہینہ پہلے منیمم یہ آتی ہے کہ بھئی اچھا فلانا اپوائنٹ ہوا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اس سے پہلے سے کر رہے تھے نا، یعنی کہ اپنا فیض حمید کو ISI کی پوزیشن سے ریموو کرنے سے انکار کرنا، ایکچولی ریموو نہیں تھا، موو کرنا تھا، جی کیونکہ
to be considered for the position of army chief, इनको कोर तो कमांड करनी थी ना. एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल. तो बाजवा साहब उनको भेजना चाह रहे थे पेशावर. हम्म. इन्होंने उनको रिलीज करने से इनकार किया बड़ी मुश्किलों से. सो एक एनवायरनमेंट जो था वो मिलिट्री में एक क्योस हो गया था, जो कि इंस्टीट्यूशन, इट्स अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन, पसंद नहीं करती. यस. तो यस. उन्होंने, तो इनके लिए वो पुशबैक जो है ना, वो पॉइंट जिस पे आईएसआई, आर्मी चीफ, ये सब इकट्ठे हो गए, तो ये वो पॉइंट था जब इसमें देखे, बात ये है कि ये इंस्टीट्यूशन इतना पावरफुल है कि किसी चीज को और इंस्टीट्यूशन को खत्म कर सकता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए. तो बिल्कुल. जो कि उन्होंने किया. अब उसमें उसमें अमेरिका की जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि अमेरिका को आप जिसे कहते हैं ना कि खबर दे दो कि भाई हम तब्दीली ला रहे हैं. बिल्कुल जी, खबर, और शायद वो यही यही हो रहा होगा. लेकिन ये मैं तो समझता हूँ कि वैसे असद मजीद साहब मंझे हुए वो हैं डिप्लोमेट, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा ये भी लगा कि ये भी उन पे भी सवाल उठाए गए थे उस वक्त कि जी क्या ये तो नहीं कोई बीच में पार्टिजानशिप कर रहे. बहरहाल ये अब वक्त ही बताएगा, जब हमें आगे पता लगेगा कि ये सोर्स का ये आया कहाँ वो से वो मामला. वो किताब तो नहीं लिखेंगे. वो किताब किताब लिखते तो शायद हाँ, पता चल जाता. हाँ, किताब में मेरे से मुश्किल लिखे. अच्छा जी आयशा, तो आखिरी हमारा मौजू है और वो बड़ा अहम मौजू है, और वो है आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल की ये सिग्नलिंग के पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और सिविल सोसाइटी का रोल, और कल्चरल एक्सचेंजेस. फिर फॉर्मर आर्मी चीफ जो इंडिया के, उन्होंने भी यही बात कर दी. फिर उसके बाद मोहसिन नकवी को वहां पे दावत भी दी गई. पहले तो वो उनसे हाथ नहीं मिलाना चाह रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि आप आए और मैचेस देखें और क्रिकेट के मामलात पे जो है गुफ्तगू करते हैं वगैरह वगैरह. सो देयर इज सम काइंड ऑफ सिग्नलिंग या एफर्ट गोइंग ऑन. हाउ हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस, और मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि इट कैन एक्चुअली ब्रिंग सम चेंज. आप पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करते ना जरा बात. मैं समझती हूँ जी कि मेरी किसी से बात हो रही थी इंडिया में, तो जो समझ आई वो चीज वो ये है कि जो एक पॉसिबल वजह है वो ये है कि इट कुड बी एन अमेरिकन प्रेशर हाँ, कि भाई बात करो. बिल्कुल. बीजेपी के एक लीडर हैं राम माधव, यंगर लीडर हैं. ओके. वो गए भी थे और मेरे ख्याल में उन्होंने किसी थिंक टैंक में बात की और उसमें उन्होंने रोना रोया कि भाई हमने तो सब कुछ तुम लोगों के लिए इतना किया, इतने हम अच्छे दोस्त बने और फिर तुम लोग किधर लुढ़क गए. अच्छा, वो राम माधव को पब्लिकली रोने धोने पे डांट पांट भी पड़ी बीजेपी में, लेकिन बात तो ये है जो जबान पे आ गई. सो पॉसिबली प्रेशर वहां से, अमेरिका से, कि भाई बात करो. हम्म. हम्म. अ, अच्छा, अब उसमें ये है कि मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये जाएगा कहाँ. जी. और देखिए, एक तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, इट्स ह्यूज. राइट. अब अगर मोदी साहब की बात सुने तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो नवाज शरीफ की बेटी की या नवासी की शादी के लिए लाहौर आ गया था, हम्म. अपनी टोटली सिक्योरिटी आपके हवाले करके, और फिर आप पलट गए. तो वो जो उनकी साइड पे, फिर हमारी साइड पे कि जी ये तो बिल्कुल नहीं मानते, अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, हमले होते हैं वगैरह वगैरह. तो एक तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है. अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि आई थिंक मोदी जी के पास ज्यादा स्पेस थी, पॉलिटिकल स्पेस, कि वो ये रिस्क ले सकते
पहले कि he was the one man standing between Indian hardliners and Pakistan and peace with Pakistan. बड़े जमानों वो कमिटेड रहे कि नहीं नहीं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है, लेकिन उधर एक बिल्कुल शक की फिजा है कि पाकिस्तान बात करता है लेकिन एक्चुअली डिलीवर नहीं कर पाता. जनरल मुशर्रफ नहीं कर सके, नवाज शरीफ नहीं कर सके, बहुत सारे हिस्ट्री इज हिस्ट्री ना. दूसरा मैं समझती हूँ जी कि हमारी साइड से बड़े जमानों के बाद एक कॉन्फिडेंस है मिलिट्री लीडरशिप में, कि वो कहते हैं भाई हमें अब इनके साथ बात करने की यूं जरूरत नहीं है, इनको हो तो बात करें. और जब हम एक जमाने में आज से कोई 1.25 साल 1.5 साल पहले प्रोग्राम किया करते थे ना, जब थोड़ा सा उम्मीद की कहीं किरण थी कि शायद इंडिया पाकिस्तान की हो जाए बातचीत, तो आपको याद हो कि देखें ट्रेड जो है वो ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने डाउनग्रेड किए थे, पाकिस्तान ने. पाकिस्तान विल दैट्स हैव ट्रू. टू से कि भाई कश्मीर के बाद वो जी, पुलवामा, तो सॉरी, आर्टिकल 370 के बाद. तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा कि अच्छा जी हम रिस्टोर कर रहे हैं फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हाई कमिश्नर्स होंगे. दूसरा ये कि ट्रेड, लास्ट आपको याद हो इमरान खान के जमाने में एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पहले ऑर्डर कर दिया ट्रेड इंडिया से इंपोर्ट करना, फिर एज कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने इनकार कर दिया. तो एक तो हमारे यहाँ वो क्लैरिटी, और मुझे जो शक है वो ये है कि आई डोंट थिंक कि चीफ साहब हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो बहुत कंसेशन देने के मूड में है. ही इज ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई इंडिया से एज एन इक्वल मैं बात करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है. एक चीज और याद रखें, मैं समझती हूँ रजा कि मुझसे किसी इंडियन दोस्त ने कहा, उसने कहा भाई देखो आपका पैटर्न है कि पाकिस्तानी जनरल बड़े हॉकिश होते हैं वीजा इंडिया, फिर जब ताकत उनको मिलती है तो फिर उसके बाद वो पीस निगोशिएट करते हैं इंडिया के साथ. मैंने कहा जी एक फर्क है, और वो ये है कि जनरल जियाउल हक, उनका ताल्लुक था, उनकी फैमिली इंडिया से हिजरत करके आई थी. जनरल मुशर्रफ, उनकी फैमिली हिजरत करके आई थी. एक इमोशनल कनेक्शन था. जी. मैंने कहा जनरल कियानी एक जनरल थे जो के लोकल थे, like उस टेरिटरी से उनका ताल्लुक था जो पाकिस्तान बनी, और उनके दिल में कोई इस कॉन्सेप्ट के लिए हमदर्दी नहीं थी कि इंडिया के साथ ताल्लुक करने हैं. सिमिलैरली सईद आसिम मुनीर की फैमिली यहीं से है, बिल्कुल. उस टेरिटरी से जो पाकिस्तान है. सो उनकी कोई इमोशनल लिंकेज जो है, कोई यादें, कोई मासी, कोई मामा, कोई चाचा, कोई बुआ, इस किस्म के कोई कोई हमसाए, अब्बा के दोस्त, हम्म. इस किस्म की कोई जिसे कहते हैं ना एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. जैसे मुशर्रफ की थी फॉर एग्जांपल, या हाँ हाँ. जियाउल हक जलंधर से आया था. जी जी बिल्कुल. तो ये एक फर्क डालता है एक लीडरशिप की सोच में. सो मैं समझती हूँ कि और ये एक दफा पता नहीं जिक्र हुआ था कि जब लास्ट आई थिंक बाजवा वाज द आर्मी चीफ, या कोई और था उससे पहले, कि एक लास्ट जनरेशन जो है वो दोनों साइडों पे, वो जनरेशन अब खत्म हो गई है जिसकी एक्चुअली इमोशनल कनेक्शन एक दूसरे के साथ था, मेमोरीज थी जिनकी. सो जब आपकी मेमोरीज ना हो, आप स्ट्रिक्टली उस नैरेटिव के तहत चल रहे होते हैं, अपने फैसले कर रहे होते हैं जो आप नैरेटिव आपने इनहेरिट किया है, सुना है, एंड इट्स अ बिटर एंड अ सैड नैरेटिव दोनों साइडों पे. सो जी. देखिए कश्मीर को लेके इंडिया में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई और पार्टी हो, जी. आई डोंट थिंक कि कोई
وہاں کنسیشن دینے کو تیار ہے، اور یہاں ہمارے ہاں جو اب لیول ہے کانفیڈنس کا، اسپیشلی یہ جو آخری انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہوا ہے اس کے بعد، آئی ڈونٹ تھنک ہماری بھی کوئی ایسی ہمارے ہاں بینڈ وڈتھ ہے فار میکنگ کمپرومائزز. صرف یہ ہے کہ اچھا گفتگو شروع ہو جائے، کوئی بیک چینل شروع ہو جائے، اچھا ہے، اٹ از گڈ. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یہ جو سارا کرائسس ہوا یو ایس ایران والا، اس میں جو جی ہرموز کا بند ہونا، جو ٹریڈ کے مسائل ہے، یا ایون امریکن ٹیرفس آن دا ورلڈ، جی میں سمجھتی ہوں کہ اگر انڈیا پاکستان کے تعلقات اچھے ہوتے تو ایز اے ریجن ہم زیادہ بہتر سروائیو کر لیتے. بالکل. انڈیا پاکستان کے ایبسولوٹلی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لیگ کر رہی ہماری انڈر ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ہے نیبرہڈ میں، آپ انڈیا ہو یا اب تو افغانستان کے ساتھ بھی کانفلکٹ ایکٹیو کانفلکٹ ہے. تو عائشہ، ان شارٹ اگر میں آپ کی بات کو سمرائز کروں کہ انسینٹیوز جو ہیں پیس کے لیے وہ ابھی اتنے دونوں سائڈز کے اوپر نہیں ہے اس طرح سے کہ یہ بات کہیں آگے سبسٹینٹیو کسی موڑ کی طرف جائے گی، یا میں سمجھتی ہوں کہ جی اسپیس نہیں ہے. گفتگو شروع ہو جائے کسی لیول پہ. دیکھیں پچھلے 3-4 سالوں میں اور اسپیشلی آپریشن سندور کے بعد، ہماری طرف سے بیان المرسوس کے بعد، اس سارے پیریڈ میں بھی ٹریک 2 تو ہو رہا تھا، ہوں لیکن ان افیکٹو ٹریک 2 تھا، جس ہوں میں پاکستان کی سائڈ سے ہمیشہ وہی لوگ جاتے ہیں ہمارے ٹریک 2 پہ جن کا اسٹیبلشمنٹ سے بڑا رشتہ گہرا ہوتا ہے، اور رائٹ. انڈیا سے وہ لوگ آتے ہیں جن کا کوئی سگنیفیکنس نہیں ہوتی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے فریم ورک میں. اوکے اوکے. چلیے، یہ بھی میں ٹریک 2 کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے اس کے اوپر بھی انڈین ایکسپریس نے کافی سٹوریز، 2 میٹنگز ہوئی. ہم تو اپنا کرنا چاہ رہے تھے عائشہ، وہ بھی کریں گے میرے خیال سے، شاید وقت آ گیا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے. جو بھی ریسنٹ میٹنگز ہوئی ہیں میں ان کے بارے میں معلومات جمع کر رہا ہوں، تو وہ کر کے تو پھر ہم ذرا لیٹس ٹیک اے کلوزر لک کہ whether they are set up for success or just set up for failure. تو بہرحال آج کے لیے آپ سے اور ناظرین سے اجازت لیں گے. تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم، اور انشاءاللہ اگلی ملاقات تک خدا حافظ.